یہ انگریزی سے اردو تک کا سفر اور اردو سے پھر انگریزی اور انگریزی سے پھر اردو، یہ کیا چیز تھی جو آپ کو اس جانب لے کر آئی؟ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ لنگوسٹکس مینس انگلش، یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ زندگی میں ایسی کوئی کمی یا کوئی ریگریٹ ایسا جو آپ محسوس کرتے ہیں جو آج بھی دل میں ہے، اس کو آج کہہ ڈالیے۔ میں کیسے کروں ریگریٹ، مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ نے اس کا نعم البدل بھی تو مجھے کتنی شرم ترقی آتی دی ہے۔ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کمیونیکیشن سکلز کا کتنا رول ہے ہمارے روزمرہ زندگی میں، ہماری کاروباری زندگی میں؟ The way of communication matters in life۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں، ہم جو بھی کرتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، ہم نے انسان کو بیان کی پاور دی ہے۔ زندگی میں کون سی ایسی پرسنالٹی ہے جس سے آپ بہت انسپائرڈ ہیں؟ میری والدہ بچپن میں مجھے گودی میں اٹھا کے جب پوچھا کرتی تھیں اس کے ارد گرد والی عورتیں کہ ایک کی کرے گا بڑا ہو کے، تو وہ ایسے اچھال کے کہتی تھیں یہ ماسٹر بنے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد افتخار خان، نہت اسٹوڈیو سے، پروگرام مہمان خاص سے۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، اس کے خاص مہمان ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت جب ایک چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے کئی چیزوں سے نوازتا ہے، اور اگر انسان زندگی میں کسی بھی چیز کو اپنی کمی بنا لے، کمزوری بنا لے، تو وہ چیز اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ حائل کر دیتی ہے۔ آج ہم جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کسی بھی اپنی خدا کی طرف سے آنے والی کسی بھی کمی کو اپنی کمزوری نہیں سمجھا، بلکہ اپنی طاقت بنایا ہے، اور اپنی صلاحیتوں سے آج نہ صرف لاہور بلکہ کئی پاکستان کے علاقوں میں، شہروں میں ان کو سنا بھی جاتا ہے اور ان کو جانا بھی جاتا ہے۔ اس کے پیچھے ان کی بے پناہ محنت اور ان کے اساتذہ کا ایک کنٹریبیوشن ہے، جس کی وجہ سے آج وہ اس مقام پر ہیں، اور ہمارے ان بچوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اپنی چھوٹی چھوٹی کمیوں کو ایک ڈھال بنا کر اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اس ترقی سے، جس ترقی کے مقام پر پہنچنا ان کے لیے بہت آسان تھا۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو بصارت سے تو محروم ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو دماغ اور دل کی بصیرت عطا کی ہے۔ میری مراد پروفیسر جابر حسین صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، آپ خیریت سے ہیں سر؟ بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ نے گونوں کو مصروفیات میں سے ہمارے درمیان آج وقت نکال کر ہمارے درمیان آج موجود ہیں آپ سر، اور میں آپ کا اس حوالے سے شکر گزار ہوں۔ جابر صاحب ماشاءاللہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے اندر ایک لیکچرر ہیں، ماشاءاللہ استاد ہیں شعبہ انگریزی کے، اور ساتھ ہی ساتھ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور پی ایچ ڈی ماشاءاللہ انہوں نے اپنی زبان میں، کیونکہ ہماری زبان ہماری پہچان ہے، ہمارا مان ہے، اردو کے اندر ماشاءاللہ یہ اپنی پی ایچ ڈی جو ہے وہ مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ جابر صاحب، یہ انگریزی سے اردو تک کا سفر اور اردو سے پھر انگریزی اور انگریزی سے پھر اردو، یہ کیا چیز تھی جو آپ کو اس جانب لے کر آئی، اور وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو زندگی میں آپ اپنی اسٹرینتھ جن کو آپ سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ شیئر کروں کہ آج سے 4 ماہ پہلے اپنی بیٹھک میں بیٹھ کے، جسے ہم ڈرائنگ روم بھی کہتے ہیں، اور چائے کے کپ کے ساتھ آپ کا ذکر ہوتا تھا، ہمارے دوست کرتے تھے جو آپ کے بھی دوست ہیں، تو آج مجھے یہ یقین آ گیا کہ جس کا ذکر ہوتا ہے قدرت اس سے ملاقات کروا دیتی ہے۔ بہت شکریہ۔ تو آج آپ سے ملاقات ہو گئی۔ دوسری اس میں جو بات ہے، دیکھیے ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ لنگوسٹکس مینس انگلش، یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے جو مجھ میں بھی تھا، ختم ہو گیا ہے، اور میں لوگوں سے کہوں گا کہ وہ بھی ختم کر دیں۔ جب ہم لینگویجز کو اسٹڈی کرتے ہیں اسے ہم لنگوسٹکس کہتے ہیں، اور لنگوسٹکس میں انگلش کے ساتھ کمپیریسن تو ظاہر ہم کرتے ہیں، لیکن آپ کسی بھی لینگویج پہ کام کر سکتے ہیں۔
تو آپ کی یہ اتنا اچھا سوال آپ نے، بجائے اس کے کہ آپ شروع سے پوچھتے ہاں جی بچپن میں کیا کیا تھا پہلے یہ بتائیں، بڑا انٹرڈیشنل وے آپ نے اپنایا سوال پوچھنے کا. تو یہ بات جو تھی جو میرے دل میں تھی، تو لنگوسٹکس میں آپ کسی بھی زبان کو پڑھ سکتے ہیں، اس پر کام کر سکتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری میری خواہش تھی کہ میں اردو زبان پہ کوئی کام کروں. اس کا جو ایکسپریسو سسٹم ہے، جو سرپرائز کے لیے جملے بولے جاتے ہیں اردو میں اس پہ کام کروں. وہ پھر میری خواہش تھی اور میں نے کام کیا بیسیکلی. تو یہ اس سے پھر یہ ایک مغالطہ ختم بھی ہو گیا کہ جو لنگوسٹکس ہے وہ صرف انگلش پہ کام کرنے کا ہے. یہ ایسے ہی ہے، آپ اتفاق کریں گے کہ جیسے ہمیں لگتا ہے کہ ہم جب کسی سے کہتے ہیں نا کہ اپنی کمیونیکیشن سکلز امپروو کریں، تو لوگ اس کا ایک مطلب سمجھتے ہیں کہ وہ انگلش ہی ہے. ایسا نہیں ہے، انگلش بھی ہے صحیح اور اردو بھی ہے. کمیونیکیشن اسکل مینس انگلش اینڈ اردو آلسو. تو یہ چیزیں تھیں. اچھا اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے شوق کیسے ہوا. اگر میں پیچھے مڑ کے دیکھوں اپنے بچپن میں، مجھے لوگوں کو سن کے، ان کی باتوں سے، ان کے لہجوں سے، ان کے انٹونیشن پیٹرن سے، رائز اینڈ فال سے نتیجے نکالنے کا شوق تھا. جب کوئی فون آتا تھا نا، ہم دور، یعنی اب تو یہ والا معاملہ موبائل آ گئے، ہمارے گاؤں میں فون لگا تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اس وقت لگا بولتے تھے تو میں نے بھی یہی کہا فون لگایا گیا. تو وہ جب فون آتا تھا میرے ماموں کا یا میرے چچا کا، تو سارے لوگوں سے بات کرتے، فلانے نال گل کراؤ، فلانے نال گل کراؤ. میں کہتا تھا جی یہ کچھ پریشان لگتے ہیں کہ آپ نے کیسے، گھر والے پوچھتے تھے. میں نے کہا لہجے تو لگتا ہے، انہاں دے لفظاں تو لگتا ہے. ہیلو انہاں دا بڑا ٹھلا جہا سی، اودے چ انرجی نہیں سی. اچھا یہ چیز جو تھی، اب میں اگر سوچتا ہوں اور اسے کنیکٹ کرتا ہوں میں آج سے، تو آپ کو پتہ ہے ساری بات کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ قدرت آپ سے جو کرواتی ہے، جس فیلڈ میں آپ کے لیے رزق اور عزت ہوتی ہے نا، اس کے اشارے بچپن سے ملنے شروع ہو جاتے. جابر صاحب بہت خوب آپ نے کہا، کیونکہ ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ FM 95 پر جی. اور پنجابی پروگرام بھی لے کے چل رہے ہیں، اور اسی طرح فیس بک پر بھی سکھ کے نام سے. یہ سکھ کا جو لفظ ہے، یہ آپ نے، کیونکہ ہر شخص اس وقت اس کا طلبگار ہے، متمنی ہے، خواہش مند ہے، جی جی. تو یہ سکھ کا لفظ جس کا چناؤ آپ نے کیا، اس کے پیچھے وہ کیا سٹوری تھی یا وہ کیا انسپریشن تھی کہ جس نے آپ کو، کوئی بھی پروگرام آپ کرتے ہیں تو اس کے اندر سکھ کا لفظ جو ہے وہ شامل ہے، اور یہ سکھ کے پیچھے کہانی کیا ہے، اس کا بھی تذکرہ کیجیے. بہت شکریہ آپ کا، بڑا اچھا پرٹیننٹ کوسچن ہے یہ. دیکھیے بچپن میں نا ہم اپنی دادی کے منہ سے لفظ سنا کرتے تھے، اپنی بیجی کے منہ سے، نانی کے منہ سے، اپنی والد کہ اللہ سے سکھ مانگو، سکھ دا سا دیں، یا اللہ سکھ دا سا دیں. جب انہیں میرے چچا کا فون نہیں آتا تھا بڑے عرصے تک باہر سے، اب تو خیر واٹس ایپ ہے، ہر چیزیں ہیں، تو وہ اس وقت یہ تھا، کہتی تھی یا اللہ انہوں سکھ دا سا دیں. تو اللہ تعالیٰ سانو بھی سکھ دا سا دیں. وہ کوئی کال آئے تو وہ فون آیا، تو میں ایک دفعہ میں گھر آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آج سکھ دا فون آیا سی. بڑی خوش تھی وہ. اچھا یہ مجھے یاد تھی یہ بات. پھر مجھے اب یہ پروگرام جب رکھنے کی باری، مثلاً اس میں ہم نے بہت سارے نام کنسیڈر کیے. ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا بندہ بندے دا دارو، یہ وہ. میں نے کہا نہیں، یہ لفظ ہمارے ہاں زیادہ بولا جاتا ہے، مانگا جاتا ہے، طلب کیا جاتا ہے، اس کی خواہش کی جاتی ہے. سکھ ساتھ، سکھ زندگی. تو میری خواہش تھی، دیکھیں میرا ماننا ہے کہ جو لفظ ہم بولتے ہیں نا، ہمارے ارد گرد وہی اورا کنسٹرکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل صحیح، وہ ماحول بننا شروع ہو جاتا ہے. تو میری خواہش تھی کہ لوگ اگر گڈ مارننگ بولتے ہیں، مجھے یہ انگلش سے میں نے آئیڈیا یہ لیا کہ اگر آپ بھی صبح اٹھتے ہوں گے، آپ کے فالوورز، آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کو میسج کر کے کہتے ہوں گے گڈ مارننگ، تو مجھے لگا کہ یہ جو سکھ کا لفظ ہے یہ بھی ایک سیلیٹیشن کے طور پر، گریٹنگ کے طور پر، وش کے طور پر عام ہونا چاہیے. پہلے بھی ہے لیکن زیادہ ہونا چاہیے، ایکویلنٹ ٹو گڈ مارننگ. کیونکہ اس سے ہمیشہ پہلے دکھ پہلے آتا، سکھ بعد میں آتا ہے. اور دیکھیں بولتے ہوئے بھی اچھا لگتا ہے سکھ. تو مجھے لگتا ہے جو لفظ کو بولنے سے بھی نا ایک آپ کا ایک ٹھنڈک کا احساس جی ہے، جی 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 سودنگ ہے. سودنگ، یس ایگزیکٹلی. تو لفظوں کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، فیلنگز کا وہ جڑا ہوتا ہے. تو
اسی لیے پھر یہ سٹوری تھی، اور پھر میں نے اس کا نام اور ایک اور وجہ تھی جو میں آپ کو بتاؤں بڑی اہم تھی. میں 103 پہ تھا تو میں پروگرام کیا کرتا تھا تارا تارا جاگوں. امجد اسلام امجد صاحب کی ایک نظم ہے، یہ وہ ہے، میں تارا تارا جاگوں تیرے نام. اچھا، اس سکھ نے نا ایک اور چیز میں ہیلپ کی، میری پیراڈائم بھی شفٹ کی. میں جو 103 پہ پروگرام کرتا تھا بڑا اداسی والا تھا. صحیح. مجھے لگا کہ یہ مسلسل اداسی اوڑھنا یہ تو میری اپنی پرسنالٹی کو ڈسٹروائے کر رہا ہے. مثلا لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ کی اداسی میں آواز بڑی اچھی لگتی تھی، میں اور پکا ہو گیا. ٹھیک ہے جی. میں نے رات کو پروگرام شروع کرنا، میں نے کہنا کہ اور اس وقت کسی کا کوئی نہیں ہے، بچھڑے ہوئے لوگ جو بیٹھے ہیں ان کا کیا حال ہے. مجھے ہمارے دوست نے کہا کہ یار آپ تو ایسے لگتا ہے جیسے زندگی میں صرف جدائی ہے، ساری بات کر کے کہتے لیکن یہ آپ کی آواز میں جدائی کا عنصر سوٹ کرتا ہے. میں نے سوچا یہ نہ ہو کہ یہ آواز سے نکل کے کہیں زندگی میں ہی آ جائے. اور وہ کیا ایسا منظر ہے کہ وہ تیرے فراق کی راتیں مجھے کبھی نہ بھولیں گی. یہ تو وہ فراق ہی جب رات میں چھانے لگا تو اس کا شخصیت پہ بہت گہرا اثر. سر آپ کی آواز میں جو دکھ ہے نا، اچھا لوگ دعائیں بھی پھر عجیب عجیب دیتے تھے. لوگ کہتے تھے سر یہ جو اتنی سودنگ آواز ہے اس میں جو دکھ ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی رکھے. میں نے کہا یہ دعا نہیں دعا ہے. پھر مجھے دیکھیں جب میں نے لفظ بدلے ہیں نا جی تو سوچ بدلی ہے، پھر پیراڈائم بھی بدلی ہے، پھر انداز بھی بدلا ہے. اب میں نے اپنے پروگرام کا جو ہے وہ چینج کیا ہے. اب میں لوگوں کو کوشش کرتا ہوں، ان سے کہتا ہوں کہ یار مہربانی کرو، امید سے دوستی کر لو، یقین سے دوستی کر لو، محنت سے دوستی کر لو. میں زندگی میں نا آپ نے مہربانی آپ نے کہا، لیکن میں سچ بولوں آپ کے پروگرام میں میں ذہین ہوں کسی حد تک، تھوڑا بہت الحمدللہ تھا بھی. بہت زیادہ محنت نہیں کی، بس لگا رہا. شاید یہ بھی ایک محنت کی شکل ہے، لگے رہنا کسی کی کام، ڈٹرمینیشن. ہاں. لیکن اب میری خواہش ہوتی ہے کہ یار میں کاش سخت محنت کرتا. میں وہ میری بیٹی جب اپنی ماما سے یہ کہتی ہے نا کہ ماما مجھے جرابیں پہنا دو، مجھے یہ پہنا دو، اچھا وہ پہنا بھی دیتی ہیں. جب وہ مجھے لے تو میں سوچتا ہوں کہ ہم پیرنٹس بچوں سے محنت کی عادت اس طرح سے ختم کر رہے ہیں. تو محنت ہے نا جی جو. اب میں اگر آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں کہ زندگی کا سب سے بڑا ریگریٹ کیا ہے تو میں کہوں گا کہ محنت زیادہ کرنی چاہیے. آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی. جی آپ نے پہلے ہی کہہ دیا. کیا ایسا ایک تو یہ ہو گیا جی. ویسے کیا کوئی زندگی میں ایسی کوئی کمی یا کوئی ریگریٹ ایسا جو آپ محسوس کرتے ہیں جو آج بھی دل میں ہے، اس کو آج کہہ ڈالیے. میں اس کو ریفریز کروں گا اپنی بات کو. جب آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی صلاحیت دے دیتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی تحفہ دیا ہے. بے شک. اور جب آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ صلاحیت کا تحفہ دے دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ ذمہ داری ڈال دی ہے کچھ کرنے کی. میں اسے یوں کہتا ہوں کہ گرامر کے لوگ ناراض نہ ہوں جو انگلش پڑھاتے ہیں یا اردو کی گرامر بھی پڑھاتے ہیں. انگلش کے لوگوں سے معذرت. مجھے لگتا ہے کہ صلاحیت یا ایبلٹی ایک ورب ہے، ناؤن نہیں ہے. یہ بالکل صحیح گا. جب ایبلٹی ہے نا تو یہ شروع ہو جانا، کام رستے پہ پڑ جانا، لگے رہنا، یہ ہے ایبلٹی کا، صلاحیت کا ایک پیرافریز کہ ہم سب میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں. میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جنہیں لگتا ہے کہ ہم میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، رکھی ہوتی ہیں لیکن ہم اسے ایکسپلور نہیں کر پاتے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ابھی یہ ریگریٹ ہوتا ہے کہ مجھے بولنے کی صلاحیت اللہ نے دی تھی، مجھے زیادہ کام کرنا چاہیے تھا، مجھے ان تھک محنت رات دن لگے رہنا چاہیے تھا. لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے میں لگا رہا، اس نے مجھے یہ مقام دیا. یہ ریگریٹ ہے میری لائف میں. اس کے علاوہ ایک سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ آئی سائڈ آپ کی شروع سے ایسی ہو گئی تو کوئی ریگریٹ نہیں رہا. میں کیسے کروں ریگریٹ؟ مجھے شرم آتی ہے. اللہ نے اس کا نعمت بدل بھی تو مجھے شرم آتی ہے. مثلا جب اللہ تعالیٰ آپ کو جیسا، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس نے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں میں ساتھ آپ کا مائک استعمال کرتے ہوئے یعنی آپ کے مائک سے اپنی بات میں کہتا چلوں کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز چھین لیتا ہے تو وہ چھینتا تو نہیں ہے. اس کو یوں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا آپ کو بنایا، اب جملہ یوں بنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جیسا بناتا ہے نا، کائنات کو آپ کے لیے اس طرح سے کسٹمائز کر دیتا ہے. بہت خوبصورت. جیسے ورڈ میں کچھ لوگ لکھنے کی اگر سلو ہے ان کی سپیڈ تو میرا خیال ہے وہ کسٹمائزیشن ہوگی کہ آپ بولتے جائیں گے. ایک فیچر آ گیا ہے کہ وہ لکھتا جائے گا.
ایسے ہی ہے جی، بالکل ایسے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو میرے لیے اور مجھ جیسے اور بہت سارے لوگوں کے لیے کسٹمائز کر دیا. اس کی میں آپ کو مثال ایسے دیتا ہوں، میں اکثر ہر جگہ یہ واقعہ جان بوجھ کے سناتا ہوں. میں جینیس انسٹیٹیوٹ سر ندیم احمد ثاقب، میں نے ان سے بولنا سیکھا، انہیں سن کے سننا سیکھا میں نے. ماشاءاللہ بہت اچھے دوست ہیں بہت اچھے. تو میں ایک دفعہ جینیس پڑھانے جا رہا، میرے ساتھ کوئی تھا نہیں، کوئی گائیڈ جو مجھے گائیڈ کرتا. میں باہر نکلا تو سڑک پہ ایک دو لوگ مجھے ملے، کہتے آپ نے سامنے جانا ہے، آپ سڑک کراس کرنے کے لیے. میں نے کہا جی. کہتے ہم آپ کو سڑک کراس کروانے کے لیے آئے، جینیس چھوڑ دیں گے ہم آپ کو، آ جائیں. اب یہ جب اس طرح کی چیزیں ہوں تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں کوئی جگہ ریگریٹ کی بنتی نہیں، کوئی احساس یا کوئی ایسا فیل ریگریٹ کی آتی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو کسٹمائز کر دیا ہوا ہے زندگی میں. ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ یار میں اوبر لے کے کہیں جا رہا ہوں تو میں یونیورسٹی پہنچنا ہے اور یہ نیا بندہ ہوگا، اس سے پتہ ہی نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا، میں تو لیٹ ہو گیا ہوں. اچھا ریگریٹ کی جگہ بھلا کیا بنتی یہاں پہ یہ ہوتا ہے، کوئی یہاں پہ فرض کریں فوراً آ جائے یار اج میری اکھ ہوندی تے میں اپے گڈی چلا کے چلا جاندہ. اس سے پہلے میرے پاس کوئی ایسا آ جاتا ہے بندہ جو کہتا ہے اچھا آپ نے یونیورسٹی جانا ہے، میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن کا ملازم ہوں لیکن ساتھ یہ کام بھی کرتا ہوں، میں چھوڑ دوں گا. کیسی بات ہے. اور اس سے ان ساری باتوں سے الگ یہ نہ بھی ہوں تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی کریشن ہوں اور لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں. ہاں یہ سب سے بڑی بات. دیکھیں اتنی میں سمجھتا ہوں لوگ عزت دیتے ہیں، لوگ محبت کرتے ہیں. میرا اتنا کام نہیں ہے جتنی لوگ عزت دیتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا میرے لیے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ قدرت آپ کو حوصلہ دیتی ہے. میں آپ کو بتاؤں اور آپ کو اچھے لوگوں سے ملوا دیتی ہے. اکثر جب کسی چیز پہ پریشان بیٹھتا ہوں نا، کوئی فون آ جاتا ہے کہ ہم نے آپ کی ایک دفعہ کلاس پڑھی تھی، آپ کی بات سمجھ آتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. یعنی آپ یہ دیکھیں یہ کیسا قدرت کا نظام ہے، اس نے کیسا کسٹمائز کیا ہوا ہے. وہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے پریشان نہیں ہونے دیتی. اللہ تعالیٰ اداس ہی نہیں ہونے دیتا. ہاں کچھ اداسیاں جو ہم اپنی اوڑھ لیں یا کچھ میں خود چلے جائیں وہ ایک الگ چیز. جی تو جابر صاحب زندگی میں کون سی ایسی پرسنالٹی ہے جس سے آپ بہت انسپائرڈ ہیں؟ یعنی کوئی ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے نا جو کہ ڈرائیونگ فورس سمجھ لیں، جس کو آپ اپنا ایک آئیڈیل تصور کرتے ہیں یا جس سے آپ لائف میں بہت زیادہ انسپائرڈ ہیں؟ دیکھیے 4 لوگ میری زندگی میں جن سے میں بہت زیادہ انسپائرڈ ہوں. نمبر 1 میرے پیرنٹس ہیں. ماشاءاللہ. میری والدہ بچپن میں مجھے گودی میں اٹھا کے جب پوچھا کرتی تھیں اس کے ارد گرد والی عورتیں کہ ایک کی کرے گا بڑا ہو کے، تو وہ ایسے اچھال کے کہتی تھی یہ ماسٹر بنے گا، واہ، یہ استاد بنے گا. اور آج وہ بات سچ اللہ جگ متھاج کری. اچھا اب یہ دعا دیتی تھی تو میں کہتا تھا ان سے، انہوں نے مجھے بڑی خوبصورت، میں نے کہا نہیں امی جی محتاجی تو اگر لوگوں کو محتاج کیوں نہیں ہونا چاہیے. کہتے نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر بھی ایک دوسرے کا ڈیپینڈنٹ بنایا ہوا ہے. اور پھر مجھے یہ سمجھ آئی کہ یہ جو میں نے کپڑے پہن رکھے ہیں اس کے لیے میں درزی پہ ڈیپینڈ کروں گا. کسی نہ کسی ڈیپینڈنسی اچھی بھی ہوتی ہے. تو والدہ کہتی تھی یہ ماسٹر بنے گا اور جگ دیاں تعریفاں کرے گا، یہ دعا کرتی تھی. میرے والد صاحب جو تھے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ابھی بھی مجھ سے پوچھتے ہیں جب کہ تیری پی ایچ ڈی دی فائل کدوں جمع ہونی ہے، کتھے جمع ہونی ہے، کیڑے دفتر جمع ہونی ہے. پتر خالی فائل جمع نہیں ہونی، نال میری دعا بھی ہوئے گی اتنے. تو والد اور والدہ جو ہیں وہ ماشاءاللہ دونوں حیات ہیں. وہ دونوں حیات ہیں. اور ایک الیاس بٹ صاحب ہیں میرے استاد ہیں ماشاءاللہ. وہ میرے بھی استاد ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. میٹرک سے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا. وہ اگر میں یوں کہوں نا کہ لرننگ بیونڈ کلاس روم، آج کل اس پہ بڑے کام کروایا جاتا ہے، وہ ایک ایسے استاد تھے کہ ٹیچر بیونڈ کلاس روم بھی تھے. وہ کلاس میں بھی، وہ کلاس سے باہر بھی وہ ٹیچر ہوتے تھے. میں جاتا تھا، برڈن کا لفظ سیکھا، آنیسٹی کے سپیلنگ سیکھے، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے مجھے پڑھانا شروع کر دیا. میں سمجھتا ہوں آج اگر میں جو کچھ بھی ہوں لوگوں کو میں پسند آتا ہوں، میری بات اچھی لگتی ہے، الیاس بٹ صاحب کا اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور ایک ہمارے قریبی دوست ڈاکٹر احمد نوید نیوزی لینڈ میں ہوتے ہیں، انہوں نے کچھ نئے ایوینیوز کھولے زندگی میں. دیکھیے میاں محمد بخش صاحب کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ
ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਬਤ ਯਾਰੋ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਤਾਰਾਂ, سودا پاویں مول نہ لئیے ہلے آڑ ہزارہ. واہ. تو یہ جو کمپنی ہے نا، وی آر دا پروڈکٹ آف اوور کمپنی. ہاں، کمپنی میکس اے مین ڈفرنٹ. جی. تو ڈاکٹر احمد نوید کا میری زندگی میں بہت بڑا اثر ہے. چھوٹی چھوٹی چمچ میں نوالے علم کے ڈال کے انہوں نے مجھے دیے. واہ. اصل میں، اور مجھے اس میں جو میتھڈالوجی ملی، جب لوگ کہتے ہیں نا ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو اس کا مطلب ہے ان میں پورا کوئی جگ بڑا انڈیلا ہوتا ہے لوگوں میں، اس کو تھوڑے نوالوں کی چنکس کی ضرورت ہوتی ہے. جی. اور یہ مبین صاحب ہمارے دوست، بہت شکریہ آج انہوں نے مجھے ہیلپ کیا یہاں آنے میں. یہ بہتر بتائیں گے کہ قرآن میں بھی جو طریقہ آتا ہے میتھڈ، وہ تنزیل ہے، آہستہ، بٹ بائی بٹ. تو یہ ڈاکٹر احمد نوید کا احسان ہے کہ یہ چیز انہوں نے سمجھائی. یہ 4 لوگ ہیں زندگی، باقی لوگ بھی بہت سارے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کمپنی اچھی ملی. اگر نہ اچھی ملتی تو میں ضائع ہو جاتا. ابھی آپ نے جو آ کے ذکر کیا کہ آپ اب بھی کوئی سانگ گاتے ہیں یا کوئی، مجھے ایک دفعہ گانے کا شوق پڑ گیا تھا. صحیح. پھر استاد طالب حسین صاحب سے میں نے کوئی تھوڑی تعلیم لینے کی کوشش کی. پھر جو خیال ہر وقت میرے ذہن میں آتا تھا، اس نے یہ رد کیا. اس نے کہا نہیں، تمہارا فیلڈ گانا نہیں ہے، کچھ اور ہے. جو آپ کا رزق بننا ہو، جہاں آپ کی عزت بننی ہو نا، وہ خیال بچپن سے آنا شروع ہو جاتا ہے اور ہر وقت آتا ہے. جابر صاحب، اس میں آپ ماشاءاللہ چونکہ کام بھی زیادہ تر لنگوسٹک پر، کمیونیکیشن سکلز پہ کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کمیونیکیشن سکلز کا کتنا رول ہے ہمارے روزمرہ زندگی میں، ہماری کاروباری زندگی میں، ہماری جو ورکنگ لائف میں؟ یعنی آپ اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اس اعتبار سے کہ زبان کا اور اسی تکلم کا کتنا اثر ہے ہمارے روزمرہ زندگی میں؟ دیکھیے، لینگویج میٹرز، دا وے آف کمیونیکیشن میٹرز ان لائف. ہم جہاں بھی جاتے ہیں، ہم جو بھی کرتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، ہم نے انسان کو بیان کی پاور دی ہے. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات انٹرویو میں لوگ اس لیے ریجیکٹ نہیں ہوتے کہ ان کے پاس نالج نہیں ہوتا، کنوینگ پار نہیں ہوتا، اس لیے ہوتے کہ انہیں بتانا نہیں آتا کہ مجھے آتا ہے. تو یہ جو بتانا ہوتا ہے نا کہ مجھے آتا ہے، یہ بتانا آنا چاہیے. اسی کا نام کمیونیکیشن ہے. گھروں میں آپ دیکھیے بہت سارے رشتے اس لیے نہیں چل پاتے کہ ہمارا کمیونیکیشن ٹھیک نہیں ہوتا، محبت کا اظہار، طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوتا. ہم نے بہت سارے رشتے لفظوں کی وجہ سے گنوائے. بالکل ایسا. بہت آپ لوگ بھی دیکھیے، اس وقت جو مجھے دیکھ رہے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اس پہ جتنا علمی کنٹینٹ ہے، تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جتنے کچھ رشتے ہم نے لفظوں کی وجہ سے گمائے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظ اگر ٹھیک ہوتے، پولائٹ ہوتے، انتخاب ٹھیک ہوتا، تو کچھ رشتے نہ ٹوٹتے. بہت پیاری بات، بہت اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمیونیکیشن میٹر کرتا ہے آپ کی زندگی میں ہر جگہ. اب آپ ماشاءاللہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں چونکہ ایک پرماننٹ فیکلٹی ممبر کے طور پہ پڑھا رہے ہیں، جی. تو جو آپ کا بنیادی آگے مقاصد آپ کے کیا ہیں کہ میں کیا وہ چیز ہے کہ جو میں چینج لانا چاہتا ہوں، یا وہ کیا ایریا آف انٹرسٹ ہے پرٹیکولر جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ میرا آگے گول ہے کہ میں نے اس کو لے کے چلنا ہے؟ دیکھیے، میں ایک دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ میں لوگوں کے لیے فائدہ مند بنوں. بہت پیاری بات. میرے رب میں فائدہ مند بنوں، مجھ سے کسی کو فائدہ ہو جائے، کسی اسٹوڈنٹ کو فائدہ ہو جائے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے لیسن سمجھ نہیں آتا، اسے فائدہ ہو جائے جب میں اسے یہ بتاؤں کہ کیا تمہیں سمجھنا آتا ہے. سمجھنا بھی آنا چاہیے. بعض اوقات جو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں جی مجھے سمجھ نہیں آتا، میرا دل چاہتا ہے میں انہیں یہ بتاؤں کہ اپنے آپ کو بلیم نہیں کرتے. میں نے ایک بندے سے پوچھا، کہتے سر مجھے انگلش نہیں آتی. میں نے اس سے کہا کہ کبھی پریکٹس کی؟ کہتا نہیں. میں نے کہا کبھی انگلش سنی؟ کہتا نہیں. میں نے کہا کبھی اس کے لیے کوئی چیز پڑھنے کی کوشش کی؟ کہتا نہیں. تو میں نے کہا اس کو یوں کہو کہ مجھے پریکٹس نہیں ہے، مشق نہیں ہے، خود کو بلیم نہ دو. تو میرا ایک تو یہ ہے کہ میں لوگوں کا فائدہ کر سکوں. دوسرا انشاءاللہ جس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں، لینگویج ایجوکیشن سینٹر ہمارا ایک ادارہ ہے، اس میں ہم یہی کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو انیبلنگ سکلز دی جائیں. یہ بڑا ضروری ہے. بعض اوقات ہم مچھلی دے دیتے ہیں، مچھلی پکڑنا نہیں سکھاتے. بہت عمدہ. یہ بڑا ضروری ہے. مثلا اگر کسی نے کچھ پوچھا تو کی بک دے دی، یار اس میں سے پڑھ لینا، بیساکھی دے دیتے ہیں. جی. مچھلی پکڑنا سکھائیں.
انہیں اسکل سکھائیں جس سے وہ اپنے آپ کو اپنا ویو پوائنٹ دے سکیں. دیکھیے زندگی میں جو لوگ اپنا ویو پوائنٹ نہیں دے سکتے نا وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو میں چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ, مجھے بھی نہیں دینا آتا تھا, تو میں ایسے لوگوں کے لیے فائدہ مند بن سکوں. یہ میرا ٹارگیٹ ہے. بہت اچھا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقاصد میں کامیاب کرے. جابر صاحب, آپ کو دیکھنے والے بہت سارے لوگ جاننا بھی چاہیں گے کہ آپ کی اسکولنگ, پھر کالج اور پھر یونیورسٹی لیول تک کا جانا, اس میں آپ کے کن اداروں کا, کن اساتذہ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, اور وہ ادارے جنہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچنے میں ایک فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کیا ہے, ان کا تذکرہ کیجیے پلیز. دیکھیے میری جو گرومنگ ہے یا جہاں تک میں پہنچا ہوں, اس میں جہاں آپ نے ادارہ کہا وہاں ساتھ ماحول بھی شامل کر لیجئے, کمپنی بھی شامل کر لیجئے. بچپن میں میرے والدین نے مجھے ایک اسپیشل اسکول میں میرا ایڈمیشن کروایا, اور وہاں میں کچھ عرصہ پڑھا. پھر ایک اسپیشل اسکول میں پڑھا. پھر میٹرک سے پہلے میں ایک جناح آئیڈیل پبلک اسکول تھا یہاں پہ, چاوڑی میں. جی نہیں, یہ اسی روڈ پہ تھا, غالباً تاج باغ کے قریب تھا. اچھا. وہاں پھر میری اسکولنگ ہوئی. کچھ بڑا اچھا لگا وہاں بھی پڑھ کے, وہاں سے بھی بہت کچھ سیکھا. پھر اس کے بعد میرے اندر ایک ہوتا تھا کہ میرا جو لرننگ سٹائل تھا وہ ڈیفرنٹ تھا. میں ٹیچر سے کچھ انڈیویجول توجہ چاہتا تھا. میں چاہتا تھا ٹیچر مجھے مخاطب کرے, مجھ سے پوچھے آپ کو سمجھ آیا یا نہیں آیا. اور وہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اور اس شاگرد کے لیے بھی بڑا ایک پراؤڈ فیلنگ ہوتی ہے جب استاد اس کا اتنے لوگوں میں نام لے کے پکارتا ہے. جی ایسے ہی تھا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنا ایک اس کے لیے ایک امتیازی حیثیت ہوتی ہے کہ جب اتنے بچوں میں سے اساتذہ کو نام ایک چند ایک کا آتا ہو, اور وہ جب نام لے کے پکارتے ہیں, اور کئی سالوں بعد بھی جب اس استاد سے ملاقات ہو, تو ایک بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے اساتذہ ہمارا نام جانتے ہیں. یہ میں چاہتا تھا. اچھا, یہ جو لرننگ سٹائل تھا, مثلا میں نے کہنا کہ جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں فلاں اسکول میں جانا چاہتا ہوں, وہاں شاید یہ سٹائل, اس سٹائل کو ڈیٹین کیا جائے, اسے کیٹر کیا جائے. اچھا, اس سٹائل نے پھر مجھے بہت سارے جگہ دکھائیں, لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جیسے دارا القلم ہے, وہ میرے ساتھ چلتا رہا, ابھی تک چل رہا ہے. وہاں سے سیکھا, وہاں پڑھایا. پھر المساک الیاس بٹ صاحب, میٹرک. پھر ایک محمود صاحب تھے میتھمیٹکس کے, بہت اچھے استاد تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ گھر آتے تھے, مجھے لگتا تھا مجھے میتھ سمجھ نہیں آتی. انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں, یہ تمہیں لگتا ہے. اور انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا, انہوں نے کہا کہ لگنے پہ زندگی نہیں گزارا کرتے, خود ایکسپلور کرتے ہیں, چیزیں دیکھتے ہیں. تو اس طرح سے یہ بہت سارے سکولز پھر اس میں شامل ہو گئے. پھر میں نے اسپیشل ایجوکیشن میں پڑھایا بھی, وہاں پہلے پڑھا بھی. شیراوالا گیٹ ایک سکول ہے, وہاں پھر میں نے پڑھایا, سیکھا. اور وہاں جب میں پڑھاتا تھا ان بچوں کو, تو میں یہ کہتا تھا کہ یا اللہ, اتنا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ مجھے نیلما سرور کی چیز یاد آ جاتی تھی کہ اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے, سفید لمحوں میں رنگ بھرنا کوئی تو سیکھے. تو اس طرح سے زندگی میں بہت سارے جگہوں سے پڑھا, بہت ساری جگہوں پہ پڑھایا. نئے اسکول کا کوئی نام مجھے ایکسائٹ کرتا تھا, فیسینیٹ کرتا تھا کہ مجھے یہاں بھی پڑھنا چاہیے. مثلا جناح آئیڈیل پبلک اسکول کا ایک امیجینیشن تھا کہ یار یہاں کیا ہوگا. اور وہاں میں جب پہلے دن گیا 6th کلاس میں, میڈم قمر ایک تھیں, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اسکول چھوڑنے کی ریزن کیا تھی آپ کی. مجھے ریزن کا مطلب ہی نہیں آتا تھا, تو میں نے کہا جی بس ٹھیک ہی تھی جو بھی تھی. تو یہ تھی کہ لرننگ سٹائل بہت سارے سکولز میں لے کے گیا. میں آپ کے سوال کو اس کو سم اپ کرتا ہوں اپنے جواب کو. صحیح. اس کے بعد کالج میں کہاں جانے کا اتفاق؟ کالج, جی کالج FC کالج فارمانائٹ. صحیح ہے. مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست حافظ شاہد محمود اور میرے ساتھ جاتے تھے. اپنے دوستوں کو جن کا آپ کی زندگی میں حصہ ہوتا ہے انہیں یاد کرتے رہنا چاہیے, اور انہیں یاد کروانا چاہیے کہ میں آپ کو یاد کر رہا ہوں. دوسروں کو بتا کے یاد کرنا چاہیے, یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. دوسرے کا خون بڑھ جاتا ہے, وہ تھوڑا سا ہیلدی فیل کرتا ہے. تو FC کالج, کھلا کالج, بڑی گراؤنڈ. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ دھوپ میں وہاں بیٹھ کے نیمکو کھانا, اور امیجینیشن میں سوچنا کیا کرنا ہے زندگی میں. اور میں ایک اور نام بھول گیا, محسن نواز صاحب ہمارے دوست ہیں,
انہوں نے مجھے بہت گروم کیا ایف سی کالج کے زمانے سے. میرے اندر ایک جو اداسی کی طرف ٹلٹ تھا انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اسے ختم کریں, اور وہ پھر جب سکھ کی کال پہ بات آئی تو وہ ختم ہوا. تو ایف سی کالج سے پڑھا جی میں نے, پھر یو ایم ٹی سے پڑھا, ابھی تک پڑھ رہا ہوں یو ایم ٹی سے. ایف سی کالج سے میں نے ماسٹرز ان انگلش لٹریچر کیا. ماشاءاللہ, لٹریچر اندر تھا, خون میں تھا. اس سے پہلے راجہ گدھ پڑھ چکے تھے ہم, جب ہم بی اے میں تھے. بانو قدسیہ صاحبہ کا راجہ گدھ پڑھ چکے تھے, ممتاز مفتی کو پڑھ چکے تھے. تو لٹریچر اندر تھا ہمارے. ایم اے انگلش کیا لٹریچر میں, پھر ای ایل ٹی کی, اور ای ایل ٹی کا انگلش لینگویج ٹیچنگ میں جب ماسٹرز کیا تو اس کا مطلب تھا کہ اندر ایک ٹیچر بھی ہے. جو اللہ تعالیٰ مجھ سے کرواتا گیا نا جی, اس کا میننگ یہی تھا کہ یہ صلاحیت اندر ہے. جیسی صلاحیت ویسے موقع مل جاتے ہیں زندگی میں. جیسے ہے نا کہ our hidden abilities come to our in rescue whenever we are in crisis. یس, بالکل ٹھیک ہے. یہی بات ہے کہ جب موقع پڑتا ہے تو پھر آپ کی چھپی صلاحیتیں باہر آتی ہیں. جس چیز کا آپ کو موقع مل جائے نا جی, جدھر بار بار اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا محبت پیار کرتا ہے بندوں سے. وہ بہانے سے کہتا ہے ادھر چلیے, وہ آپ کا فیلڈ ہوتا ہے جی. شاعری سے بھی کوئی شغف ہے؟ شاعری سے جی, شاعری ہمارے دوست آصف انصاری صاحب مجھے اکثر کہتے ہیں, نبیل نجم صاحب ہمارے دوست ایک شاعر, وہ کہتے ہیں کہ تسی لکھیا کرو. میں ان سے کہتا ہوں کہ شاعری مجھے بہت پسند ہے. میری میکنگ میں پوئٹری شامل ہے, میرے بولنے میں پوئٹری شامل ہے. مجھے ریسائٹل پوئٹری کا جب میں نے سمجھا کہ پوئٹری کو ریسائٹ کیسے کیا جاتا ہے, تو دراصل میں نے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی سیکھ لیا کہ کسی کو اچھی بات کیسے سنائی جاتی ہے, کسی کو بری نیوز کیسے سنائی جاتی ہے. تو شاعری سے لگاؤ ہے جی, بالکل ہے, لیکن میں پوئٹ نہیں ہوں انفارچونیٹلی. پوئٹ بڑی شے ہے, وہ لفظوں کے نئے نئے کمبینیشنز بناتا ہے, نئے نئے میننگز نکالتا ہے, کافی ردیف جوڑتا ہے. جی جی, یہ بہت بڑا کام ہے جی. تو کوئی اپنی پسندیدہ غزل جو یاد ہو یا جس کو آپ سنانا چاہیں؟ بہت ساری چیزیں مجھے یاد آتی ہیں, اردو کی بھی پنجابی کی بھی, جو میں لوگوں کی جیسے بھی. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ویسے آج کل کوئی ڈیجیکشن والے شعر زیادہ نہیں پڑھتا ہوں, موٹیویشنز والے. مجھے شاکر شجاع آبادی کا ایک مصرع یاد آتا ہے کہ تو دیوا بال کے رکھ چا, ہوا جانے خدا جانے. یہ بڑا ہی جو ہے آپ کے اندر, جیسے ٹائر فلیٹ ہو جائے تو اس میں ہوا بھری جاتی ہے تو گاڑی چل پڑتی, یہ ہوا بھرنے والا مصرع ہے. ویسے مثلا میں کل کسی کو ایک چیز سنا رہا تھا, سنانے کا اپنا مزہ آتا ہے, شاعری سنانے کا بھی آپ دیکھیں گے. مثلا میں نے اسے سنایا کہ روز مر جاتا ہے ایک خواب نیا آنکھوں میں, روز ایک قبر بناتے ہوئے رو پڑتا ہوں. یہ چیز مجھے یاد آ گئی. بہت خوب. اچھا جابر صاحب, چونکہ آپ کمیونیکیشن سکلز کو ڈیل کر رہے ہیں اور بالخصوص آپ اپنی زبان کی پروموشن چاہتے ہیں, جو کہ ایک بہت اچھی سوچ ہے, اور کامیاب جو قومیں ہیں وہ اپنا اقدار, اپنی ویلیوز جسے ہم کہتے ہیں, اور اپنی زبان اور اپنی چیزوں کو ترجیح دیتی ہیں. تو ہمارے ہاں المیہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سو کالڈ, جنہیں آپ ایلیٹ کلاس سکولز بولتے ہیں, ان میں اردو جو ہے وہ یا پنجابی تو بالکل ایک گالی تصور کی جاتی ہے. ایون ہمارے ادھر ارد گرد کے اسکولوں میں اگر دیکھیں تو جو اسکول جس میں نودولتی زیادہ تر پڑھتے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے فکروں کا استعمال, اور جس کو انگریزی نہیں آتی اس کو جاہل تصور کیا جاتا ہے. تو کیا یہ جو ہمارے ہاں یہ بیماری انگریزوں کی غلامی آج بھی نہیں جاتی, اس کے پیچھے کون سی ایسی بڑی وجہ ہے جو آپ ہمارے شعبہ تدریس میں, ہمارے اسکول سسٹم کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اردو بولنا یا پنجابی بولنا ایک شرم محسوس کیا جاتا ہے؟ دیکھیے, ایک ایسے مجھے یاد آتا ہے, بی ایس سی میں آپ نے بھی پڑھا تھا, پڑھایا ہوگا, میں نے بھی پڑھانے کی کوشش کی تھی, دا لاسٹ لیسن. اس میں وہ کہتا ہے کہ دیکھو کل قبضہ ہو جائے گا, سب کچھ آکیپائی ہو جائے گا, زبان نہیں جانے دینا ہاتھوں سے. واہ. وہ کہتے ہیں زبان نہ چھوڑنا اپنی. وہ ان کو سمجھاتا ہے, لاسٹ لیکچر دیتا ہے وہ کلاس میں, اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو اپنی جو لینگویج ہے اسے کمپرومائز نہیں کرنا. دیکھیے کوئی چیز تو اپنی رہے نا جی. بالکل ایسے ہی. ہم دیکھیے کبھی کبھی ہمیں یاد آتا ہے کہ یار ہماری یہ ان لوگوں سے پوچھیں آپ, اچھا جی سوری یہ یاد آتا ہے, یہ کاٹ دیجئے گا, ٹھیک ہے, آرگنائز نہیں رہا جملہ.
جی جی ٹھیک ہے. اس کو یوں کر لیجیے گا. اس کو پچھلی بات رکھ لیجیے گا، یاد آتا سے کاٹ لیجیے گا. اب یہاں سے میں بات کرتا ہوں. دیکھیے اس کے پیچھے ایک غلط فہمی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شاید ہم اردو بولتے ہوئے اچھے نہیں لگیں گے، شاید ہم پیچھے رہ جائیں گے. اگر ہمارے منہ سے انگریزی نہ نکلی تو ہم لوگوں کے دلوں سے نکل جائیں گے، حالانکہ ہم دیکھیے اسکولوں سے نکل جائیں گے. آپ کے یہاں میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، عامر ٹاؤن میں ایک اسکول ہے. میں بڑی عزت سے میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ وہاں کے کچھ لوگ جو وہاں پہ انفلوئنشل ہیں، وہ پرنسپل کہہ لیجیے، جی وہ انہوں نے جب بچہ کوئی سلام کرتا ہے یا کیا تو وہ مائنڈ کرتے ہیں کہ سلام نہیں کرنا. یہ کیوں ہے؟ اور اس طرح کے اور بہت سارے عام اسٹوڈنٹ، میں تو ایک اسکول کا حوالہ دیتا ہوں نا، بہت سارے اسکولس اور بھی ہوں گے، یہ تو مجھے جو پتہ چلا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دراصل ان کے اندر ایک انسیکیورٹی ہے، کچھ خدشات کا شکار ہے. پہلا خدشہ یہ ہے کہ ہمارے اسکول نہیں چلیں گے. دوسرا خدشہ یہ ہے کہ اگر اس نے اردو بولی تو بچہ کامیاب نہیں ہوگا. تیسرا خدشہ یہ ہے کہ اسے انگریزی بھول جائے گی. تو دیکھیے میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر تو انگریزی بچوں کو آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھول جائے گی، تو بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے اساتذہ کو ٹرین کریں گے، بھولنے نہ دیں. اب اگلی بات میں اس سے جوڑوں گا. اور جابر صاحب میں آپ کی بات یہاں پہ کاٹوں گا جی کہ جب چائنا کا پریزیڈنٹ آتا ہے اس کو چائنیز بولتے ہوئے شرم نہیں محسوس ہوتی، کوئی یار نہیں. جی جرمنی میں لوگوں کو انگریزی بولنا ایک برا تصور کیا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں یہ کیوں ہے کہ اردو بولنا، حالانکہ اردو اتنی خوبصورت زبان ہے اس اعتبار سے کہ جس میں آپ اور تم کی تمیز ہے، اور جو اس میں تو طرح والا معاملہ نہیں ہے. انگریزی میں تو چھوٹے بڑے کے لیے ایک ہی لفظ یو ہے. اردو کے اندر تو الفاظ کا اظہار ہی بڑا خوبصورت ہے چھوٹے بڑے کے لیے، اور جس میں انفرادی اور اجتماعیت کے لیے، اور اس کے جملے ہی مختلف ہیں. تو اس میں اتنی خوبصورت زبان ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اس کو جو ہم نے پس پش ڈال دیا؟ وہ کیا وجوہات کیا سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، یا عناصر کون سے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، انگریزوں کی غلامی کی سوچ لے کر کے اپنی زبان کو جو ہے ڈیگریڈ کر دیا؟ دیکھیے پہلے تو میں اس کو لنک کر لوں گا بعد میں. دو چیزوں سے کبھی شرمایا نہ کریں، سیکھنے سے اور اپنی زبان بولنے سے. مجھے اپنے وہ سارے سفر پنڈی والے یاد آ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے بیٹھتے تھے اور پنڈی کی طرف جاتے تھے، تو جو ہمارے پیچھے پختون بھائی ہمارے بیٹھتے تھے تو وہ پشتو بولا کرتے تھے. ہم بڑے خوش ہوتے تھے کہ یار دیکھو زبان جتنے بھی جا رہے ہیں اپنی زبان بول رہے ہیں. تو اپنی زبان بولنے سے آپ شرمایا نہ کریں. اور میں اسکولز والوں سے بھی جتنے بھی ہیں، ٹیچر سے بھی یہ کہوں گا کہ پلیز آپ بچوں کو ضرور انگریزی سکھائیں. آپ انہیں انگریزی کا آکسفورڈ، کیمبرج سلیبس پڑھائیں، گرامر سکھائیں، سب کچھ سکھائیں. انہیں یہ کہیں کہ ارن ود دس لینگویج، ود دا ہیلپ آف دس لینگویج. لیکن اردو بھلا کے انگریزی نہ سکھائیں آپ انہیں. یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ جسے انگریزی بولنے کے لیے اردو بھولنی پڑے گی آپ کو. ہمارے ایک دوست ہیں نیوزی لینڈ میں سیٹل ہیں، ان کی بچیاں بہت اچھی انگریزی بولتی ہیں. اپارٹ فرام دس اردو انہیں بھولی نہیں ہے، بہت اچھی اردو بھی بولتی ہے. اور ریسرچ ثابت کرتی ہے کہ زیادہ لینگویجز بولنے والا جو بندہ ہوتا ہے اس میں زیادہ کیپیسٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل ایسے دنیا کو جاننے کی، سوئچ کر سکتا ہے نا جی، جو بول سکتا ہے اس میں کیپیسٹی ہے، وہ بندے میں پوٹینشل ہے. تو اگر ایک بچہ اردو بھی بولتا ہے وقت پر جب اسے بولنی پڑتی ہے، اور جب بولنی پڑتی ہے انگریزی بھی بولتا ہے، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے پنجابی بھی بولتا ہے، تو پھر مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا لینگویج کوئی بری ہوتی ہے؟ پھر اس کا مطلب ہے. مجھے اس بات کی سب سے زیادہ اس وقت سمجھ آئی کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ ڈاکٹر پہ گیا تو ان کا کوئی کڈنی کا ایشو تھا. تو کوئی دوائی اس نے دی. تو والدہ میری پڑھی لکھی نہیں ہے لیکن اللہ نے بڑی وزڈم دی ہے. تو جب اس نے ساری باتیں، میں نے انہیں اردو میں بات کی، انگریزی میں بات کرنے کی کوشش کی. اب جب والدہ سے اس نے بات کی تو پہلے ڈاکٹر صاحب کی بات والدہ کو سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا کہ دیکھیں یہ جو سٹون ہے، اس سٹون کے لیے آپ کوشش کریں کہ ویجز آپ کم کھائیں، یا اس طرح کی انہوں نے باتیں کی، تو ڈیزالو ہو جائے گا. ٹھیک ہے،
ان کی اپنی زبان عادت پڑی ہوتی ہے نا, اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جب انہیں سمجھ نہیں آئی تو میری والدہ نے کہا ڈاکٹر صاحب اینو دسو, مینوں سمجھ نہیں آئی تسی کی کہہ رہے ہو. تے پہلے اس نے کہا جی اتنا فرق پڑے گا پرہیز نال. انہیں کہا جی پرہیز کرن نال میں تانوں پنجابی دسنا روپے چ چارا نے فرق پی جاندا ہے. پھر میری والدہ کو بات ہاں کہندی, میری والدہ نے کہا ہاں اے ڈاکٹر پتر ٹھیک ہے ہن پھر دے کول ہی آنا ہے. اچھا پھر ڈاکٹر کی فیس بھی میری والدہ کو کوئی بری نہیں لگی, کیونکہ وہ لیول پر آ گیا, لیول پہ آ گیا. کمیونیکیشن جو بیریئر تھا وہ دور ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ سیکھا ہے اور ہم یہ سیکھیں اور ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ اگر وہ بدوؤں کی لینگویج میں سمجھاتے تھے, ان کے پاس بکریاں تھیں, اونٹ تھے, گھوڑے تھے, اس صحرا میں ریت تھی, وہ سارے یہی اگزامپلس اللہ کے رسول یوز کرتے تھے سمجھانے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ سمجھانے والے سے زیادہ سمجھنے والا ضروری ہوتا ہے, اور اگر سمجھنے والا ضروری ہوتا ہے تو پھر اسی کی زبان اپنانی چاہیے. بہت اچھا, اب کچھ باتیں ہمارے بس میں نہیں ہیں, وہ نظام کی باتیں. اردو کو جب تک ہم اپنے نظام سے ہی نہ جوڑیں گے بات آگے نہیں بڑھے گی. پنجابی پہ ہمارے بڑے قریبی دوست سارے لوگ مخلص ہیں, ان کے خلوص پہ کوئی شک نہیں ہے. پنجابی اور اردو کو نظام سے جوڑنا پڑے گا. انہیں اردو میں مثلا ابھی تک کسی ہاسپٹل میں کوئی ایسی لسٹ نہیں ملتی ہے کہ جس میں انگریزی کی جو بیماریاں اردو میں ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہو. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے لوگوں کے ساتھ اس زبان کو جوڑنا پڑے گا, نظام کے ساتھ جوڑنا پڑے گا, کریکولم کے ساتھ جوڑنا پڑے گا, اور معیشت کے ساتھ جوڑنا پڑے گا. پھر یہ ایک ترقی یافتہ ملک کی زیادہ زبان ایوالو ہوگی, اور سکولز کے ساتھ جوڑنا پڑے گا. مثلا میں نے اکثر یہ بھی سنا سکولز میں بڑا حیران ہوتا ہوں, اب میں نام تھوڑا سا لینے سے گریز کروں گا, ہمیں کسی سے گلہ نہیں ہے, لیکن تکلیف ہے, دکھ ہوتا ہے. یہ دکھ ذرا کم کر دیں, سکولز والوں کے بس میں ہے دکھ کم کرنا. وہ یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جی بچوں کو بریک میں جسے آپ یوں کہہ لیں کہ وہ ساتھ ایک آیا جی بیٹھتی ہیں کہ یہ پنجابی نہ بولے بچہ. ہاں, یہ نوٹ کریں کہ پنجابی کا لفظ نہ کو بولے. جی, کیوں نہ بولے بچہ پنجابی. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے میری بیٹی نے گوانڈنے بشرا انصاری کی غالباً نظم ہے, ان کی بہن کا نام مجھے بھول رہا, نیلم بشیر, جی نیلم بشیر کی نظم ہے. تو میری بیٹی کو یہ نظم بڑی اچھی آتی ہے, سیرت اس کا نام ہے, بڑا اچھا سناتی ہے, لیکن اپنی ماما سے ڈر کے کہ یہ پنجابی نہ کہیں وہ ڈانٹیں گی مجھے. ہاں, وہ ڈانٹے نہ. اس طرح سے میرا سب جتنے بھی بہنیں ہماری ہمیں دیکھ رہی ہیں اس وقت, اور آپ کے چینل کو کچھ لوگ اب سبسکرائب کرنے کا سوچ رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے کر بھی لیا ہے, تو اب میں ان سے بھی کہوں گا کہ بچوں میں یہ ڈر ختم کریں, ان سے گوانڈنے سنیں. دیکھیے پنجابی تو بڑی میٹھی زبان ہے, ماں بولی. ہم نے گڑتی پنجابی میں لی ہے. اب میں نے گڑتی کہتا ہے, میں پنجابی, میری اپنا لہجہ پٹھواری ہے جو پنجابی کا لہجہ ہے, پنڈی سے میرا تعلق ہے. صحیح. تو اپنی زبانوں کو ختم نہ کریں. دیکھیں بہت سارے لوگ جو ترجمہ پڑھتے ہیں قرآن کا, وہ جب پنجابی میں سمجھتے ہیں تو انہیں سمجھ آ جاتی ہے. تو کسی زبان کو بھلا کے دوسری زبان نہ سکھائیں. میں پھر سے وہی جملہ کہوں گا. بہت عمدہ بات. جابر صاحب, آخر میں کوئی بات جو ہے وہ آپ یہ ان لوگوں کے لیے جو دیدہ و بینا ہیں, لیکن سب کچھ اللہ رب العزت کی دی ہوئی صلاحیتیں بھی ہیں, لیکن وہ سیکھنے کچھ کرنے سے محروم ہیں, ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, میں نے پچھلے دنوں اپنے ایف بی پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے, اور اس چیز پہ مجھے جاوید چودھری صاحب کا ایک کالم تھا, اس نے مائل کیا تھا. اسکول میں ہم سنا کرتے تھے, جب ہمیں کہا جاتا تھا 1 2 3 اسٹارٹ, تو ہم بھاگنے لگ جاتے تھے, ڈر بھی نہیں لگتا تھا. صرف اسٹارٹ یہ جملہ آپ کے اندر ایک طاقت بھر دیتا تھا, تو ہم بھاگتے جاتے تھے بڑے میدانوں میں. میں ان لوگوں سے یہ کہوں گا کہ شروع کر دیں. میں ان لوگوں سے یہ کہوں گا کہ جیسے آپ ہیں نا, کائنات اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ویسے ہی کسٹمائز کی ہیں, ویسے ہی اپرچونٹیز ڈیزائن کی ہیں. آپ شروع نہیں کر رہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں. اس پہ آپ لوگوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں. دیکھیے, آپ کو اگر دنیا میں اس نے جس کو اس نے سانس دیا ہے نا, اس کا مطلب ہے اس نے اسے صلاحیت دی ہے. سبحان. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے نا وہ ایبلٹیز دی ہیں.
اب یہ دیکھیے کہ وہ ایک جملہ آپ نے بھی پڑھا کہ ایک مائنڈ ایک پیراشوٹ کی طرح ہوتا ہے، یہ اس وقت یوز ہوتا ہے جیسے جب اسے کھولتے ہیں. تو ایبلٹی بھی ایسے ہی ہوتی ہے، اگر آپ اسے استعمال نہیں کریں گے تو لگے گا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر ہے یہ ایبلٹی. ٹھیک ہے جی. یہ ایسے ہی ہے کہ چارجر ہمارے پاس پڑا ہوتا ہے بیگ میں، ہم دوسروں سے مانگنے چلے جاتے ہیں. اب اس ایبلٹی کو اسکل بنانے کے لیے شروع کر دیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ٹیلنٹڈ نہیں ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، آپ ٹیلنٹڈ ہیں، آپ نے سٹارٹ نہیں لیا ہوا. بہت عمدہ بات. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. جابر صاحب، اٹ واز ریئلی لولی ٹاکنگ ٹو یو، اور آپ سے آج بات کر کے بہت اچھا لگا. بہت شکریہ. اور بالخصوص انسپریشن ہے آپ ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو لوگ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور بالخصوص اپنی زبان کو آگے لے کے چلنا، اس کو اپنانا، اس کو آنرشپ دینا، صحیح معنوں میں آپ ایسے لوگوں کے لیے مثال اور مشعل راہ ہیں. میں اس میں ایک بات یہ ایڈ کروں کہ آپ کی ماشاءاللہ کچھ آوازیں ہوتی ہیں جن آوازوں میں ایک اینگر ہوتا ہے، لیکن کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ایک سکون ہوتا ہے، ان کی بات سن کے یقین آ جاتا ہے. آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے، ایک یقین والی آواز ہے، سود کرنے والی. یعنی کسی کو اگر تسلی دینی ہو نا کہ نہ یار کچھ نہیں ہوندا، شروع کر، اٹھ پہ، کچھ نہیں ہوندا. دکھ یعنی وہ جیسے خواجہ غلام فرید نے کہا تھا کہ میں فریدا میں کیا دکھ مجھ کو، دکھ سباہے جگ، جے اونچے چڑھ کے ویکھیا تے گھر گھر ہو اگ. یہ تسلی دینے والی جو اس طرح کی آوازیں ہیں نا، وہ آپ کی آواز سود کرنے والی ہے. بہت شکریہ. اس پر آپ مجھے اچھا لگا آپ کو سن کے. بہت شکریہ آپ کا. اور یہ میرے لیے کمپلیمنٹ سے کم نہیں ہے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ FM 109 کی خود بہت خوبصورت آواز ہیں، FM 95 کی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آواز ہیں آپ خود. اور اللہ تعالیٰ آپ کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رکھے، اور آپ کے جو نیک مقاصد ہیں لوگوں کے اندر چینج لانے کے، اور لوگوں کے اندر اپنی زبان کی اپنائیت کے، لوگوں کے اندر کمیونیکیشن سکلز دینے کے، لوگوں کے اندر گفتار کو نکھارنے کے، کیونکہ شریعت کا پیرامیٹر تو ظاہری پر ہی لاگو ہوتا ہے نا. تو یہ بیسکلی یہی کہ جب ہمارا گفتار ہمارا بہترین ہوگا اور اسی سے ہمارے کردار میں بھی چینج آئے گا، اور جب ہماری کمیونیکیشن سکلز ہماری اسٹرانگ ہوں گی تو ہر جگہ ہمیں کام کرنے میں، لوگوں کو کنونس کرنے میں اور اپنی بات ریئلائز کروانے میں آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور میں پھر سے شکر گزار ہوں آپ کے جو قیمتی وقت کا کہ آپ تشریف لائے. اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ایک پروگرام ضرور اور کریں گے جو انشاءاللہ پنجابی میں ہوگا، اور ماں بولی جو ہماری میٹھی زبان ہے پنجابی میں ایک پروگرام انشاءاللہ ہم جابر صاحب کے ساتھ لائیو سیشن کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے فیس بک پر. اور اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ کا ہر آنے والا دن جو ہے وہ بخیر ہو، اور اس کی جو شام ہے وہ بھی بخیر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیک مقاصد میں کامیاب کرے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم.